السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے الحمدللہ کتاب التوحید کا یہ 15واں درس اور 15ویں کلاس ہے۔ 15 دن ختم ہوئے ہیں آج کو کتاب التوحید کے۔ جو بھی ہم توحید کے بارے میں سن رہے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کتنے لوگ ایسے جو توحید سے دور ہیں، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، اگر ان کو نہیں معلوم ہے یہ شرک بول کر، وہ شرک کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ توحید کا علم حاصل کرنے کا ٹائم دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تو اللہ کا خاص فضل ہے ہمارے اوپر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں پکا سچا موحد بنائے۔ باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، چیپٹر نمبر 49، سورہ فصلت آیت نمبر 50۔ اللہ نے کہا کہ اگر ہم کسی کو تکلیف کے بعد، پریشانی کے بعد یا تنگی کے بعد اگر اپنی جانب سے کوئی نعمت اس کو دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں، تو وہ بولتا ہے کہ یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ نعمت مجھے ملنی ہی تھی۔ کہتا ہے کہ یہ تو جیسے کسی کو پہلے غربت تھی، غریب تھا آدمی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت عطا کیا، تو پھر وہ بولتا ہے کہ یہ مال و دولت میری محنت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، یا میرے باپ دادا کی وجہ سے مجھے وراثت میں ملا ہے۔ ایسا بولتا ہے کہ یعنی اللہ کی نعمت کو اللہ کی جانب نسبت کرنے کے بجائے اپنی محنت کی طرف، اپنے علم کی طرف، یا اپنے باپ دادا کی طرف اگر اس کی نسبت کر رہا ہے، تو یہ بھی آدمی کو اللہ کی توحید میں شرک اور اللہ کی توحید میں شریک کرنے کی مترادف ہے۔ یعنی اس نے اللہ کے کرنے کے کاموں کو اپنی جانب یا اپنی محنت یا اپنے علم یا اپنے باپ دادا کی جانب نسبت کی، تو یہ بھی آدمی کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جیسے کہ قارون نے کہا، قارون کو جب خزانہ دیا گیا تو قارون کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کر اور اتراتے ہوئے نہ چل، یعنی تکبر کرتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے مت چل۔ تو اس نے کہا میں کیوں تکبر نہ کروں، کیوں گھمنڈ نہ کروں بھائی، یہ جو مجھے مال ملا ہے، قال انما اوتیته على علم عندي، یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، اس لیے میں نے اپنے پڑھا لکھا ہوں اسی لیے تاکہ کماؤں، اور پھر میں اپنے علم کے وجہ سے میں یہ مال و دولت حاصل کیا ہوں۔ تو جیسے اس کا یہ کہنا تھا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ اسی طرح فرعون کو بھی لوگوں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تکبر مت کر، گھمنڈ نہ کر، ایک اللہ کی بات مان لے، توحید پر آ جا۔ تو اس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، کیا میرے لیے مصر جیسا اتنی بڑی بادشاہت نہیں ہے کیا؟ میں اتنی بڑی بادشاہت کا، حکومت کا میں مالک ہوں، لہذا یہ بادشاہت حکومت میری وجہ سے ملی ہے، یہ میں کسی کی وجہ سے میں یہ حاصل نہیں کیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں، اس کی بادشاہت کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو لہذا قال انما اوتیت على علم بل هي فتنة ولكن اکثرهم لا يعلمون، یعنی ایسا بولنا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ علم کی وجہ سے ملا ہے، ایسا بولنا ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اکثر لوگ اپنی باتوں میں بولتے ہیں کہ یہ جو مال ملا ہے، یہ دولت ملی ہے، یہ سکون ملا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں تھا بھائی، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ ایسا بولنے کے بجائے بہت محنت کیا میں، چھٹی ملتا گیا سب بھی، بہت محنت کرنے کے بعد مجھے ملا ہے، اس کے واسطے میں بہت پڑھائی کرا، میں بہت پڑھائی کرنے کے بعد مجھے ملا ہے، یہ سب کرنے کے بعد مجھے ملا ہے بولتے ہیں، تو ایسا بولنا آدمی کو شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک لمبی حدیث ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3464، ایک لمبی حدیث۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمیاں تھے، ایک کوڑی کا بیماری والا، یعنی اس کو سفید داغا تھے، سفید سفید چٹے، ایک آدمی گنجا تھا، اس کو بالا نہیں تھی، اور ایک تیسرا آدمی اندھا تھا، اس کو آنکھیں نہیں تھی۔ تینوں کے پاس ایک فرشتہ ہے اللہ کی طرف سے، جو جس کو داغ کی بیماری تھی اس کو بولا کہ تجھے داغ کی بیماری ہے، تو تجھے اگر اللہ تعالیٰ تجھے کیا چیز ناپسند ہے تجھے بتا پہلے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میری بیماری ختم ہو جانا، اور یہ بیماری ختم ہو کے مجھے اچھا رنگ مل جانا، میں گورا ہو جانا، سفید خوبصورت ہو جانا میں۔ تو فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس سے کہا تجھے کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، تو لہذا فرشتہ اس کو ایک حاملہ اونٹنی دے دیا۔ اس کے بعد ایک کوڑے کی بیماری کے بعد آدمی ایک نابینے کے پاس گیا، اور اسی طرح نابینے کے پاس جا کے بولا کہ تجھے کیا ناپسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینا کر دے، اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یہ مجھے بہت اچھی چیز ہے۔ تو اس کے بعد فرشتہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کو بینائی آ گئی۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا کہ تجھے کیا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ بکریاں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، تو فرشتے نے اس کو ایک حاملہ بکری دے دی۔ پھر اس کے بعد اور ایک تیسرے آدمی کے پاس جو اقرع تھا، گنجا تھا، اس کو بالا نہیں تھے، ٹکلا تھا پورا، تو اس کو جا کے پوچھا تجھے کیا پسند؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پسند ہے کہ مجھے بالا، سر پہ پورے بالا آ جائے، اسی گنجے پنے کی وجہ سے لوگ مجھے چھیڑتے رہتے، لوگ مجھے برا بھلا بولتے ہیں۔ تو اس کے ٹکلے کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا فرشتہ، پورے بالا آ گئے۔ اس کو پوچھا کیا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گایا، میرے پاس خوب گایا ہوں۔ تو فرشتہ اس کو ایک حاملہ گائے دے دیا۔ ایک زیر دنوں کے بعد، ایک زیر سالوں کے بعد فرشتہ ایک غریب انسان کی شکل میں ان تینوں کے پاس آیا۔ پہلے کوڑی کی بیماری، سفید چٹے داغ والی بیماری جو ابھی اچھا ہو گیا تھا، اس کے پاس آیا۔ اللہ نے اس کی اونٹنی میں برکت دے دی، اس کو خوب اونٹا پوری بادی بھر کے اونٹا ہو گئے۔ فرشتہ اس کے پاس آ کے بولا کہ میں غریب انسان ہوں، میں بیچارہ ہوں، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، لہٰذا میرے کو ایک اونٹنی دے دے، میں سفر کر کے آرام تک اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، اللہ نے مجھے اتنا مال دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مال مجھے میرے باپ دادا سے ملا ہے، یہ مال مجھے میرے باپ دادا سے ملا ہے، لہٰذا میں تیرے کو نہیں دیتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ تجھے معلوم ہے میں تیرے پاس اس سے پہلے بھی آیا تھا جبکہ تجھے بیماری تھی سفید چٹوں کی۔ تو اس نے کہا کہ یہ مال تو مجھے وراثت میں ملا ہے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو لہٰذا فرشتے نے اس کے لیے بد دعا کی، اگر تو جو بول رہا ہے اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر، تیرا مال سب برباد کر دے۔ اللہ نے اس کا مال سب برباد کر دیا اور اس کو پہلے جیسے کر دیا۔ اس کے بعد دوسرے آدمی کے پاس فرشتہ غریب لاچار انسان کی شکل میں گیا جو گنجا تھا، اس کو بھی اللہ فرشتے نے کہا کہ مجھے مال دے دے، اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے۔ اس کے پاس پورے وادی بھر کے پورا گایوں کا مندا تھا، اتنے زیادہ اللہ نے برکت دے دی۔ تو اس نے کہا کہ یہ میرے محنت کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میں تجھے کیوں دوں؟ تو اس نے کہا تجھے معلوم ہے میں تیرے پاس اس سے پہلے جب آیا تھا تیرے سر پہ بالا نہیں تھے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے، میری محنت کی وجہ سے ہے۔ تو فرشتے نے اس سے بددعا کی اس کے لیے، اگر تو اس بارے میں جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے اور تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اس کو اللہ نے پہلے جیسے کر دیا۔ پھر تیسرے آدمی کے پاس ہو گیا جو نابینا تھا، اس سے جا کے بولا کہ میں غریب اور لاچار ہوں، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اس بکری کا دودھ پیوں اور اس بکری سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ تو نابینا شخص نے کہا کہ میں نابینا ہوں، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی دی، آنکھ دی، اللہ نے لاکھ لاکھ شکر احسان ہے۔ یہ جو مال ملا ہے، اتنے بکریاں ہیں، یہ اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ تو جتنا چاہے لے کے چلے جا،
جتنا چاہے بکریوں میں سے لے کے چلے جا، مجھے جتنا چاہے چھوڑ دے۔ تو فرشتے نے کہا تیرا مال مجھے ضرورت نہیں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، تیری آزمائش کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، لہذا تو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، لیکن تیرے دو ساتھی، ایک گنجا اور ایک بیماری والا، دونوں ناکام ہو گئے، لہذا اللہ نے ان کا سارا مال برباد کر دیا، ان کو پہلے جیسے کر دیا۔ تو اس لمبی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو بھی مال ہمیں ملتا ہے، جو بھی دولت، جو بھی نعمت ہمیں ملتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس نعمت کو ہمیں اللہ کی طرف ہی نسبت کرنا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی، اللہ نے صحت دی، اللہ نے اولاد عطا کی، اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ کا جو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ باب نمبر 50، چیپٹر نمبر 50، باب قول اللہ تعالی فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، کہ جب اللہ نے کسی کو بیٹے دیے تو وہ بیٹے بھی اللہ کی جانب سے ملتے ہیں، وہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے عطا کرتا ہے، یعنی کوئی اپنی محنت سے بیٹے نہیں پیدا کر لے سکتا، کسی کی محنت سے، کسی کی طرف سے بیٹے نہیں ملتے، اللہ کی جانب سے اولاد عطا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا، سورہ اعراف آیت نمبر 109 میں اللہ نے کہا جب ہم نے ان کو بیٹے عطا کیے، اولاد عطا کیے، یعنی میاں بیوی کو، تو وہ اللہ کے دیے ہوئے اولاد میں شرک کرنے لگ گئے اور بولنے لگ گئے کہ یہ تو فلاں کی وجہ سے ملے، یہ اولاد مجھے فلاں کی وجہ سے ملے ہیں، شرک کرنے لگ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو ایک شریک ٹھہراتے ہیں۔ دیکھو آدمی کو جب تک بیٹے نہیں ہوتے، اولاد نہیں رہتے، در در کی محنت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اولاد کیسے آتا ہو، بیٹے کیسے آتا ہو، بچے کیسے ملنا، بہت تکلیفیں پڑتی ہیں۔ آخر کار درگاہوں تک بھی چلے جاتے، باباؤں، پیروں اور ولیوں کے پاس چلے جاتے۔ اگر اللہ ان کی مقدر میں رکھا ہے تو بیٹے عطا کر دے گا۔ وہ درگاہ کے پاس جانے کے بعد، وہ پیر اور بابا کے پاس جانے کے بعد اللہ ان کے مقدر میں لکھا ہے تو ان کو بیٹے اور بچے عطا کرتا۔ تو جب بچے عطا ہو جاتے، جب بچے ان کو مل جاتے تو وہ سمجھتے کہ یہ بیٹے، یہ اولاد مجھے فلاں بابا کی وجہ سے، فلاں درگاہ میں میں گئی اس لیے مجھے بیٹے ہوئے، اس لیے مجھے بچے ہوئے، فلاں جگہ میں گئی، فلاں ولی کے پاس میں گئی، فلاں خبر کے پاس میں گئی، اس لیے مجھے بچے ہوئے، ایسا بول کر اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں۔ جبکہ یہ بیٹے عطا کرنا، بچے عطا کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں بولی من یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مرد بچے دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عورت بچیاں دے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ دونوں بھی دے، مرد بچے بھی عورت بچیاں بھی دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہذا بچوں کو عطا کرنے کو اللہ کے جانب نسبت کرنے کے بجائے کسی پیر اور ولی اور بابا یا کسی انسان کی طرف نسبت کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 51، باب قول اللہ تعالی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ یعنی اللہ کے اچھے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اللہ کے نام میں چینجز کرتے ہیں، جو اللہ کے نام میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، اللہ کے ناموں کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے ناموں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، ٹیڑھا پنجا کر دیتے ہیں اللہ کے ناموں کو۔ یقیناً یہ لوگ جو اللہ کے ناموں کو ٹیڑھا کرتے ہیں ضرور ان پہ سزا پائیں گے۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین اللہ کے ناموں کو، جیسے اللہ کا نام ہے اللہ، اس کا نام چینج کر دے کے، اللہ کا نام چینج کر دے کے اپنے معبود کا نام رکھے وہ اللہ، یعنی آخر میں ہاں کو بدل کر تے لگا دے، اللہ بولے۔ اسی طرح اللہ کا نام ہے العزیز، انہوں نے اللہ کے نام العزیز کو چینج کر کے، ٹیڑھا کر کے اپنے معبود کا نام رکھ لیا العزا۔ العزا اپنے معبود کا، اپنے بت کا نام رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ بھی اللہ کے ایسے ناموں کو بدل دیتے ہیں اور اپنے حساب سے نام چینج کر لیتے ہیں ضرور ان لوگوں کو سزا ملے گی۔ تو لہذا اللہ کے جیسے نام ہے ویسے ہی نام ہمیں جو اللہ، انہی ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا۔ اللہ کا نام جتنے اللہ کے نام ہے ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا۔ جو اللہ کے نام نہیں ہے
ان ناموں کے ذریعے میں اللہ کو پکاریں گے تو اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارنا ہے جو نام اللہ نے اپنے لیے رکھے، جو ناموں پر اللہ نے بولا کہ یہ ناموں کے ذریعے مجھے پکارو، دعا کرو، میں دعا قبول کروں گا۔ تو لہذا جو لوگ بولتے ہیں کہ ہندو جن کی بھی پوجا کرتے وہ سب اللہ کے نام اچھے، یا یہ مشرکہ یا درگاہ پرست، یہ مزار پرست، قبروں کے پاس جانے والے جتنے لوگ جو ہے یہ دوسرے ناموں سے جو دعا کرتے ہیں بولتے ہیں یہ بھی اللہ کے نام آئے، غلط ہے۔ اللہ کے جو نام ہیں وہ بہترین ہے، اچھے ہیں۔ اللہ کے ناموں میں کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی، کوئی برائی نہیں۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں۔ باب نمبر 52، چیپٹر نمبر 52، باب لا یقال السلام علی اللہ۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 835، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب اتحیات پڑھتے تھے، ابھی اتحیات اللہ کے نبی نہیں سکھائے تھے، اتحیات پڑھتے وقت ہمیں کیا بولتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے صحابہ یہ دعا پڑھتے تھے السلام، اتحیات میں السلام علی اللہ وعلی عبادنا وعلی فلاں فلاں فلاں، یعنی سلامتی ہو اللہ کے اوپر، سلامتی ہو اے نبی آپ کے اوپر، سلامتی ہو فلاں 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 آدمی کے اوپر، ایسا بولتے ہیں، یعنی وہ سلامتی اللہ کے اوپر بھیجتے تھے، جبکہ اللہ جو ہے، اللہ کو سلامتی کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری سلامتی کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے لیے سلامتی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سلامتی بھیجنا، رحمت بھیجنا، اللہ ہمیں اللہ کے اوپر رحمت بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السلام، اللہ کا ایک نام ہے السلام، تو لہذا ہم اللہ کے نام کے ذریعے اللہ کو جو ہے اللہ تیرے اوپر تیرا نام ہے ایسا بولیں گے تو گناہ ہوگا۔ جو نام اللہ کا ہے اس نام کو صرف ریورس اللہ کے اوپر بھیج دیں گے تو لہذا ایسا نہیں کرنا، سلامتی اللہ کے اوپر نہیں بھیجنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنا۔ یہی چیز باب نمبر 53، چیپٹر نمبر 53 میں بتایا گیا کہ اللہم اغفر لی ان شئت، یعنی ایسا دعا کرنا اللہ تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کو مٹا دے، تو اگر چاہے تو مٹا دے، اگر تو چاہتا ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسا دعا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6339، حدیث نمبر 6339 صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اپنی دعاؤں میں ہرگز ایسا مت بولو اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو بخش دے، ایسا نہیں بولنا، بلکہ کیا بولنا؟ اللہم، ایسا بھی نہیں بولنا اللہم ارحمنی ان شئت، یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے رحم کر اگر تو چاہتا ہے، ایسا بھی نہیں بولنا۔ بلکہ دعا کیسے کرنا؟ دعا اللہ سے پورے وسوخ کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے اللہ کے عزم کے ساتھ کہ ہم اللہ تو مجھے بخشے گا، اللہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو مجھے بخش دے، تو میرے پر رحم کر، ایسا اللہ سے دعا کرنا۔ یعنی اللہ کے لیے آپشن نہیں ہے، ہم کون ہوتے جو اللہ کو آپشن دیں؟ اللہ تو چاہے تو بخش دے، تو چاہے تو چھوڑ دے، اور ہم اللہ کو آپشن نہیں دے سکتے، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے ہمیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو بخشے گا، یہ اللہ کا اختیار ہے، ہمیں اللہ کو اختیار نہیں دے سکتے۔ تو لہذا کیسے دعا کرنا اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، میرے اوپر کرم فرما، ایسا اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کو جو ہے آپشن دے کے دعا نہیں کرنا ہے، پورے عزم کے ساتھ، پورے وسوخ کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ سے دعا کرنا ہے۔ میں اللہ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ کے دربار میں آ کے پوچھ رہا ہوں، تو لہذا پورے بھروسے کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو مجھے بخش دے، رحم کر اور میری توبہ قبول کر، ایسا دعا کرنا چاہیے۔ ایسی دعا کرنے پر ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بخشے گا۔ تو لہذا یہ تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ چھوٹے موٹے چیزیں جو ہم اپنے عام زندگی میں استعمال کرتے ہیں، ایسی چیزوں میں بھی آدمی کو شرک کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے، آدمی شرک کی طرف جاتا ہے۔
تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے اور ہمارے اپنی زندگی میں توحید کو قائم کرنا چاہیے اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک باقی رکھے توحید پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔